أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن بشك الله لا يخفى نہیں چھپی ہوئی ہے علیہ اس پر شیء کوئی بھی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں والذی وہی ہے الذی جو کہ یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہیں پیدا کرتا ہے فی الارحام تمہاری رحم میں، یعنی جو وومب ہوتا ہے مدر کا، اس میں جو اللہ صورتیں تمہاری بناتا ہے کیف یشاء جیسا وہ چاہے لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ اس کے سوا العزیز اللہ بہت زبردست غالب ہے الحکیم حکمت والی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ باتیں جو زمین و آسمان میں ہیں ہی نہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے زمین آسمان کی جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو عیسائیوں کا جو ایک عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی جو ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام کی فارم میں انہی کی صورت میں دنیا میں تشریف لے آئے تھے، تو اللہ ایک طرح سے ان سے پوچھتے ہیں، جیسے کہ کیونکہ یہ صورت ڈیل کر رہی ہے عیسائیوں کو، کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جو زمین و آسمان میں کہیں نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ سے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو ہر چیز عیاں ہے، اوپن ہے، سامنے ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے نا ماں کے پیٹ کے اندر جیسی چاہتا ہے صورتیں بنا دیتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے وہ جس طرح عام بیبی ہوتا ہے والدہ کے پیٹ میں عرصہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے، ویسے ہی ان کی پیدائش، اور صرف یہ تھا کہ ان کی پیدائش میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں تھا، وہ ایک معجزہ تھا، ان کا ماں کے پیٹ میں آنا وہ ایک معجزہ تھا، لیکن پھر وہ ماں کے پیٹ میں ہی رہے اور اس کے بعد ان کی جس طرح نارمل پیدائش ہوتی ہے ویسے پیدائش ہوتی، تو اس لحاظ سے پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے، اس لیے میں نے عرض کی کہ دونوں کو ملا کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کو تم وہ بات بتا رہے ہو جو کہ زمین و آسمان میں کہیں نہیں ہے، حالانکہ اللہ تو جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ ارحام میں پیدا فرماتا ہے۔ اور جو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ 3 اندھیریوں میں 3 پرتوں کے اندر انسان کی پیدائش فرماتے ہیں، اس کی صورت پیدا کرتے ہیں، اور اس کا جو ایک طرف ایک ڈائمنشن، ایک اور جو جہت نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم اللہ کو کچھ بتانا چاہتے ہو حالانکہ تمہیں تو اپنی پیدائش کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے، اس نے جیسا چاہا تمہیں بنایا، ہم نے اللہ سے کوئی کسٹمائزیشن کی، کوئی اللہ سے ریکویسٹ کی، کوئی اللہ سے فرمائش کی کہ یا اللہ میرا قد اتنا ہونا چاہیے، میں فلاں گھر میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، میں فلاں ملک میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، میرا رنگ ایسا ہونا چاہیے، میری آواز ایسی ہونی چاہیے؟ انسان کو اس کی بے حیثیتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم کوئی بھی تمہاری اس کے اندر علم کے لحاظ سے تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم تو اپنی اور کسی کی تخلیق کے بارے میں، جیسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مختلف چیزیں تھیں نا، یہودی جو تھے وہ ان کے اوپر اعتراض کرتے تھے، نعوذ باللہ ان پہ الزام لگاتے تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بغیر والد کے کوئی پیدا ہو جائے، یقیناً یہ جو ہے وہ خدا ہی ہے جو بغیر کسی اس کے مخلوق جو ہے والد کے جو ہے وہ تخلیق میں آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو جس طرح کی چاہتا ہے صورتیں بتاتا ہے، نہ کسی کو کوئی اختیار ہے، نہ کسی کے پاس کوئی آپشن ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، نہ 3 ہے، نہ 2 ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی دوسرا روپ ہے، نہ اللہ کا کوئی اور پرتو ہے، سایہ ہے، اللہ واحد ہے اور احد ہے، اور لا مثل لہ، لا مثال لہ، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہ ایک بہت، جب بھی ہم غلو کرتے ہیں نا، یعنی حد سے بڑھتے ہیں نا، تو ہم بیسیکلی اللہ کی الوہیت پہ اور جو اللہ کی صفات ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنے کی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا ہو، واحد الہ تو اللہ ہی ہے، العزیز ہے، اللہ غالب ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں،
اللہ کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کو انسٹرکٹ کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کو ہدایات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ بغیر وجہ کے نہیں ہے، بغیر ریزن کے نہیں ہے۔ ہاں، ہماری عقلیں جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی، اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی، لیکن اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ مستقبل کی، نہ ابھی کی، نہ ماضی کی۔ تو اللہ حکیم ہے، اللہ ہمارے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے کر دیتے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو ہے جس نے نازل کی، اتاری آپ پر کتاب، منہ، اس میں، آیات، آیات ہیں، محکمات، محکم، محکم آیات ہیں، اور ہن، وہ، ام الکتاب، کتاب کی اصل ہے، وَأُخَرُ، اور دوسری، اس کے بعد، اور دوسری، متشابہات، متشابہ ہیں، فَأَمَّا، پس جو، الذین، جو لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، زیغن، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، بیماری ہے، فیتبعون، سو وہ پیروی کرتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں، ما تشابہ منہ، متشابہات میں سے، ان میں سے متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، منہ ابتغاء الفتنہ، اور اس سے چاہتے ہیں گمراہی پھیلانی، اس سے گمراہی پھیلانی چاہتے ہیں، وابتغاء، اور ڈھونڈتے ہیں، تأویلہ، اس کا مطلب، اس کی اصل، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے، وما، اور نہیں، یعلم، جانتا، تأویلہ، تأویلہ، اس کا مطلب، اس کی اصل، اس کی حقیقت، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی، والراسخون فی العلم، اور جو علم میں مضبوط ہیں، جو راسخ ہیں، جن کے عقائد، جن کا علم صحیح ڈائمنشن میں ہے، صحیح ڈائریکشن میں ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس، کلوں، سب کا سب، من عند ربنا، سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے، سارے کا سارا ہمارے رب کے پاس سے آیا ہے، وما، اور نہیں، یذکروا، نصیحت لیتے یا سمجھتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل والے، کہ یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جب بھی آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کو اوپر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، قرآن سے ہدایت اخذ کرنی ہے، تو یہ آیت سب سے پہلے آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ میں پہلے اس کا آسان ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کیا ہے، رسول اللہ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، واضح ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، جو کتاب کی اصل ہے، جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیات متشابہ ہیں، یعنی جن کے اندر شبہ ہے یا ملتی جلتی ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں، اور ان آیات کی اصل حقیقت کو تلاش کریں، ان کی تعویل تک پہنچنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان آیات کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے، جو راسخون فی العلم ہے، جن کا علم پختہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور ایمان والوں کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، وہ کیا کہتے ہیں، ہم ایمان لائے اس پر، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سارے کا سارا ہمارے اللہ کی طرف سے، محکم بھی ہمارے اللہ کی طرف سے، متشابہ بھی ہمارے اللہ کی طرف سے، جس کی سمجھ آ رہی ہے وہ بھی ہمارے اللہ کی طرف سے، اور جس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ بھی ہمارے اللہ ہی کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ بات، اس سے نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو یہاں پہ دو چیزیں آ گئیں،
لیکن دو چیزیں سمجھ لیں کہ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں جو واضح ہیں، جو احکامات پہ مبنی ہیں، جس کو سمجھ آتی ہے، بالکل واضح ہے اس کا مطلب، اور ایک متشابہات ہیں جس سے مختلف مطلب مطالب نکل سکتے ہیں، یا جن کی سمجھ نہیں ہے، جو ہماری عقل سے ماورا ہیں، یا جس کی ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں نا، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو چھوڑیں گے، کہیں گے اس سے کیا مراد ہے یہ بتاؤ۔ وہ قرآن پڑھنے لگیں گے یا شروع کرنے کی کوشش کریں گے، تو چونکہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، تو کہیں گے نہیں، جب تک مجھے الف لام میم نہیں سمجھ آئے گا میں آگے نہیں چلوں گا۔ تو کیا فائدہ جب مجھے پہلا لفظ اس کی سمجھ نہیں آ رہی، جب تک میں سمجھوں گا نہیں آگے نہیں چلوں گا۔ اور وہ پھر اپنا وقت وہیں پہ لگائیں گے، اسی میں جو ہے وہ خود بھی فتنے میں پڑیں گے، خود بھی آزمائش میں پڑیں گے، خود بھی الٹی سیدھے باتیں کریں گے، اور دوسروں کو بھی اس میں الجھائیں گے، دوسروں کو بھی الجھائیں گے، خود بھی صرف نہیں ہوں گے۔ اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس کی اصل کو، اس کی تعویل، تعویل کا مطلب ہے کسی چیز کی جو اصل ہوتی ہے، جو حقیقت ہے، اس کو پا لینا، اس کو پانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے دو طبقات بنا دیے نا، دو قسم کی آیات بتائیں اور دو طبقات بتا دیے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن کی سے ہدایت حاصل کرنے چاہتے ہیں، تو وہ تو کیا کہتے ہیں، وہ جب وہ سنتے ہیں نا ان کو متشابہات کو، تو ان کو چونکہ سمجھ نہیں آتی، ان کے کلیئر نہیں ہوتی، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، آمنا بھی، ہم اس پہ ایمان لائے۔ نہیں سمجھ آ رہی، پھر بھی ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے۔ اور دوسرے کون ہے؟ دوسرا وہ طبقہ ہے جو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ خود بھی گمراہ ہوں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں، ان کے دل ٹیڑھے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں کہ جو ان قرآن کی ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے کہ جن کی حقیقت واضح نہیں ہے، تو ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان میں سے شامل فرما دیں جو کہ قرآن سے حقیقی معنوں میں استفادہ کرنے والے اور قرآن پہ حقیقی معنوں ایمان رکھنے والے ہیں۔